اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختبائی کے یہ کھنڈرات بدھ مذہب کی خانقاہ یعنی اس وقت کی عبادت گاہ تھی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے تختبائی خانقاہ کی تاریخ کو 4 ادوار میں تقسیم کیا۔ یعنی پہلا دور جو ہے پہلی اور دوسری صدی یعنی کشان دور، اور یہ یہاں کا بادشاہ گنڈو فیرس تھا۔ تیسری اور چوتھی صدی میں یہاں مرکزی اسٹوپا کوٹ اور اسمبلی ہال موجود تھے۔ چوتھی اور پانچویں صدی میں کشان اور کدارا یہاں قابض تھی۔ چھٹی اور ساتویں صدی میں تانترک بدھ مذہب کو فروغ حاصل ہوا اور انہوں نے یہاں پر زیر زمین عبادت گاہیں اور چھوٹے چھوٹے کمرے عبادت کے لیے بنائے۔ 323 قبل مسیح جب سکندر اعظم کی وفات ہوئی تو یونانی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہونے شروع ہوئی۔ سکندر اعظم کے 20 سال کے بعد اس کا ایک قابل اور بہادر جرنیل سلوکس نے دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کی تگ و دو کی۔ اس وقت ہندوستان پر موریہ خاندان کا مشہور حکمران چندر گپتا حکمران تھا، تو دونوں کی افواج آمنے سامنے ہوئی اور قریب تھا کہ ایک بڑی جنگ ہوتی، لیکن دونوں کے درمیان صلح ہوئی اور دونوں میں مفاہمت ہو گئی۔ اس مفاہمت کے بدلے میں حکمران چندر گپتا نے سکندر اعظم کے اس بہادر جرنیل سلوکس کو بہت زیادہ مال اور دولت سے نوازا، اور اس نے نہ صرف چندر گپتا کی حکومت کو ہندوستان پر بلکہ موجودہ گندھارا کے یہ علاقے بھی اس کے حوالے کیے۔ چندر گپتا نے بدھ مذہب کو قبول کیا اور اس وقت کا مشہور ترین حکمران ثابت ہوا۔ چندر گپتا کے بعد اس کے بیٹے بندوسر نے 372 عیسوی تا 297 عیسوی قبل مسیح تک حکومت کی۔ اس کے بعد چندر گپتا کے پوتے اور تاریخ ہند کے مشہور حکمران اشوکا کی باری آئی۔ وہ 274 قبل مسیح میں حکمران بنا اور اپنے آپ کو بدھ مت کے لیے وقف کر دیا۔ اس نے بھکشوؤں کی کانفرنسیں طلب کی، مذہبی مسائل کی تشریح اور توضیح کی، مذہبی امور میں اختلافات کو ختم کیا، دور دراز علاقوں تک مبلغین روانہ کیے۔ اشوک کے زمانے میں بدھ مت گندھارا پہنچا، یعنی اس علاقے میں وہ پہنچا۔ اسی دور حکومت میں مشہور بدھ مبلغ ماہونتیکا یعنی مشہور بدھ مبلغ استاد ماہونتیکا کو 256 قبل مسیح میں گندھارا اور کشمیر تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا۔ اشوک کے دور حکومت میں بدھ مت ہندوستان سے نکل کر افغانستان، سیلون اور دوسرے دور دراز علاقوں تک پہنچا، جس میں
گندھارا کا یہ علاقہ شہباز گڑھی بھی زیادہ مشہور ہے، جہاں پر شہباز گڑھی میں اشوکا کے فرمانبردار بہت زیادہ مشہور ہیں۔ 237 عیسوی سے 236 قبل مسیح، یعنی 237 تا 236 قبل مسیح میں ہندوستان اور گندھارا کا یہ مشہور حکمران دنیا سے رخصت ہوا۔ اشوکا کے بعد بدھ مت کا زوال شروع ہوا۔ یونانی آبادیاں اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں بننا شروع ہوئیں۔ 135 قبل مسیح میں سیتھین قوم کے قبیلہ ساکا نے بلخ افغانستان کے علاقہ پر قبضہ کر کے وہاں پر یلغار کی، اور 100 قبل مسیح میں وہ گندھارا پر قابض ہوئے اور یہاں اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ قوم سیتھین کے دوسرے قبیلے یوچی کی ذیلی شاخ کشان نے اس طرف کا رخ کرتے ہوئے گندھارا پر قبضہ جما لیا۔ کشان قبیلہ بہت ہی طاقتور اور منظم قبیلہ تھا۔ اس خاندان کے حکمران پنجاب سے نکل کر وادی گنگا تک حکمرانی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ پہلے یہ 100 کے پجاری تھے، بعد میں بدھ مت اختیار کی۔ کشان خاندان میں کنشکا بہت ہی مشہور حکمران ہو گزرا ہے۔ اس نے بدھ مت کو بامی عروج پر کھڑا کیا۔ اس نے غالباً 78 عیسوی تا 125 عیسوی میں عنانی سلطنت سنبھالی تھی۔ یہ تختبائی کے کھنڈرات بھی اسی کشان دور کے ہیں۔ 5ویں صدی عیسوی کے دوران وسط ایشیا کی ایک مضبوط قوم سفید ہن نمودار ہوئی۔ ان ہنوں نے گندھارا پر قبضہ کر کے اس گپتا خاندان کی قیادت کو بھی ختم کر دیا۔ بعض مورخینوں کا خیال ہے کہ جٹ اور راجپوت انہی تاتاریوں کی اولاد ہیں۔ یہاں کے تمام کھنڈرات خاندان موریہ اور کشان سے تعلق رکھتے ہیں۔